جی ناظرین، ہرفراز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ہم بات کر رہے ہیں افغانستان کی صورتحال پہ۔ ٹرائیکا پلس اجلاس کل ہو رہا ہے جس میں افغانستان کی جانب سے پہلا سرکاری وفد، ان کا عبوری وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی کی قیادت میں آج پاکستان پہنچا ہے۔ یہ ٹرائیکا پلس اجلاس ہے کیا، اس میں ہوگا کیا، اور یہ سب پہلا اعلیٰ سطح کا طالبان کا وفد پہنچا ہے۔ صادق صاحب جو کہ ہمارے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان ہیں، اور انہوں نے ان کا استقبال کیا۔ یہ جو ایک اجلاس انڈیا میں بھی تھا جس میں پاکستان نے شرکت سے انکار کیا، چین نے بھی کیا، اور یہ جو اجلاس ہے ٹرائیکا پلس ہے کیا؟ ٹرائیکا میں تو بیسیکلی افغانستان ہے اور پاکستان ہے اور ساتھ ایران ہے، اور اس کے ساتھ پلس میں تاجکستان اور ازبکستان کو بھی ساتھ وہ ملا دیتے ہیں۔ ساتھ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرائیکا پلس اجلاس میں پاکستان، روس، امریکہ اور چین کے وفود بھی جو یہ تو پلس ٹرائیکا میں اس پر ازبکستان، تاجکستان، پھر تو سارے کے سارے آ جاتا ہے، پھر چین۔ یہ کتنا اہم اجلاس ہوگا؟ دیکھیں، بنیادی طور پر یہ فیصلہ کرنے کے بعد ہوگا، پاکستان ہو یا ایران ہو یا افغانستان ہو یا ترکستان، ترکمانستان یا چین ہو، یہ فیصلے کی گھڑی نہیں آ پا رہی۔ نہ ہم ان کو مان بھی نہیں رہے اور اجلاس بھی کر رہے ہیں، بلا بھی رہے۔ دنیا ابھی تک اس فلوئڈ سچویشن کے اندر ہے کہ جس میں دو بلاکس نہیں بن پا رہے۔ آج سے پہلے 1917 میں یہی صورتحال بنی تھی کہ دو بلاک نہیں بن پا رہے تھے، حالانکہ روس میں انقلاب آ گیا تھا کیونکہ فرسٹ ورلڈ وار چل رہی تھی، اور جیسے ہی فرسٹ ورلڈ وار ختم ہوئی تو وہ دو بلاک بن گئے۔ پھر بھی بہت فلوئڈ سچویشن رہی۔ سٹالن جو تھا وہ سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی یورپ کے ساتھ، اتحادی فوجوں کے ساتھ، اور روس کی فوجیں جو تھیں ہٹلر کے خلاف لڑی تھی، اینٹی فاشسٹ۔ یہ وہی تھی جس میں پاکستان کے سارے کمیونسٹ فوج میں بھرتی ہو گئے تھے، فیض احمد فیض بھی کرنل ہو گئے تھے، ٹھیک۔ تو یہ وہ زمانہ تھا، لیکن 1945 کے بعد جب سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہو گئی تو دو بلاکس بن گئے، ایک کمیونسٹ بلاک اور ایک۔ اب بھی آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں یہ دو بلاک بننے ہی بننے۔ روس، چین، اس کے ساتھ پاکستان ملے، ایران ملے، اس کے بعد افغانستان تو ملے ہی ملے اس معاملات کے اندر، تاجکستان، ازبکستان جو ان کی سیٹلائٹ اسٹیٹس ہیں یہ ملے، یہ ایک بلاک بننا ہی بننا ہے۔ پاکستان سب سے کروشل ملک ہے کیونکہ پاکستان میں ابھی تک یوں چل رہی ہے، امریکہ کی طرف جائیں یا چین کی طرف، امریکہ چین کے اوپر ووٹ بہت زیادہ ہیں کیونکہ چین کی جو ہماری ریلیشن شپ کی ہسٹری ہے وہ بہت زبردست ہے، امریکہ کی بٹریل کی ہسٹری ہے، لیکن امریکہ کے خلاف حق میں جو ووٹ ہیں وہ ویسے ہیں کہ ہمارا مفاد بہت وابستہ ہے، ماڈرن ورلڈ سے کٹ جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ نہیں، بچوں کی ایجوکیشن کہاں جائے گی، نئی ٹیکنالوجی سے ہم چلے جائیں گے، وہ یہ فیصلہ کسی نہ کسی دن ہو جانا ہے، اور مجھے لگتا یہ ہے کہ اس وقت ہونا ہے کہ جب میں انڈیا جو ہے وہ مکمل طور پہ کھل کے سامنے آئے گا۔ ابھی تک انڈیا کھل کے ابھی افغانستان سے ریلیشن شپ بنانے کے چکر میں رہتا ہے کہ ہم اکٹھے ہو جائیں، پاکستان ہمیں راستہ دے دے، انڈیا کی مال جو ہے یہاں سے گزرتا سینٹرل ایشین اسٹیٹس کو جائے، افغانستان کو جائے، افغانستان کا مال یہاں سے ہوتا ہوا انڈیا کو جائے۔ مطلب افغانستان کی جو سب سے بڑی ٹریڈ ہے انڈیا کے ساتھ وہ ہے پریشس سٹونز کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ جو سونا اور سونے کے جو زیورات ہیں وہ بھارتی عورتوں ہوتے ہیں، اور وہ سارے کے سارے یہ روبی ہے، یہ ایمرلڈ ہے، سارے وہیں سے آتے ہیں۔ وہ جو اقبال نے کہا نا کہ ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی ہے، اس کا شیمن نہ بخارا نہ بدخشان۔ تو بخارا اور بدخشان یہ دو ایسی جگہ ہیں کہ جہاں سے لال و جواہر مشہور تھے، اور وہ لال و جواہر جو تھے یہ بادشاہوں کے اس کے اندر ہاروں میں بھی اور تاجوں میں بھی بنائے جاتے تھے اور اس طرح کے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آمد ہے نا یہ امپورٹنٹ ہے، انڈر گراؤنڈ تجارت تو چل رہی ہے۔ اچھا چلیں جی، یہ تو ایک امپورٹنٹ ہے۔ ایک اور آج سینٹ کے اندر ایک بڑی تفصیلات پیش کی گئی ہیں سوال کے جواب میں کہ کتنے لوگوں نے اپنا جینڈر چینج کرنے کی درخواستیں دی ہیں اور اس کے اوپر کیا سوچ بچار ہوئی ہے۔ آپ بھی یہ کیس لڑ رہے ہیں، اس کیس کے بعد یہ سوال کیا تفصیلات ہیں، کیا کتنے ہزار لوگ ہیں جنہوں نے اپنے 28,723 لوگوں نے سیکس کی تبدیلی کے لیے درخواست دی ہے، اور یہ سیکس کی تبدیلی یہ نہیں کہ ہم آپریشن کروائیں گے، یہ سیکس کی تبدیلی یہ ہے کہ جو قانون بنایا ہے جس کے خلاف اب 2 تاریخ کو انشاءاللہ اسلامی شریعت کورٹ میں پیشی ہے، میں انشاءاللہ وہاں جاؤں گا اسلام آباد۔ تو یہ اس نے قانون یہ پاس کر دیا ہے کہ اگر کوئی ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ مرد ہے لیکن اس کو عورت محسوس کرتا ہے، پرسپشن، تو وہ جا کے ناظرہ میں درخواست دے گا اور ناظرہ اس کا شناختی کارڈ کاٹ کے اس کے اوپر جو ہمارے مقابلے میں جو شخص آرگومنٹ کر رہا ہے اس کا نام ہے عائشہ اسلم۔ یہ شخص جو تھا یہ اسلام آباد یونیورسٹی کے اندر ایک لیکچرر تھا، لیکن جیسے ہی یہ قانون پاس ہوا ہے 2018 کی مئی میں،
تو عائشہ مغل جو تھا اس نے جو قانون پاس ہوا ہے، اس قانون پاس ہوتے ہی اس شخص نے اپلائی کیا اور اس کو کر دیا اور یونائیٹڈ نیشن میں جا کے تقریر بھی کر دی. تو اب یہ جو 28,723 شہری ہیں یہ سیکس چینج کرانے کے لیے گئے ہیں. اچھا کہ میری سیکس تبدیل کر دو، یا مجھے مرد سے عورت بنا دو، عورت سے مرد بنا دو، یا مرد عورت کی جگہ مجھے ٹرانسجنڈر. جو اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ نہیں، میرا اختیار ہے کہ میں. دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ دنیا پوری میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومما لا یعلمون. ہم نے ہر چیز کا ایک جوڑا پیدا کیا ہے جس کو تم جانتے ہو، جس کو نہیں جانتے ہو. اب اس جوڑے کے اندر اگر ایک مرد کے اندر کوئی چیز ڈیفارمڈ ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں اس کی مردانگی جو ہے وہ ڈیفارمڈ ہے، وہ صحیح نہیں ہے. یا اس عورت کے اندر کوئی ڈیفارمڈ ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس عورت کے اندر کوئی ڈیفارمٹی ہے. جیسے اندھا ہوتا ہے، جیسے لولا ہوتا ہے، جیسے لنگڑا ہوتا ہے، جیسے سماج سے محروم، ساری چیزیں. اسی طرح جنسی طاقت یا جنسی قوت یا جنسی اعضاء کی محرومی ہوتی ہے، اس کو انہوں نے ٹرانسجنڈر کر دیا، کلاسیفائی. اب اس کی آڑ میں جو کھیل ہے اس کے ہوتا یہ ہے کہ میڈیکل ایگزامینیشن ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ نہ مرد ہے نہ یہ عورت ہے، یہ ایک ایسی عورت ہے کہ جو اس طرح کی صورتحال ہے، اس لیے اس کو ٹرانسجنڈر کہا جاتا ہے. ٹھیک. اور اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ اپنا، اسی لیے یہ جو لفظ ہے نا وہ لوگ ٹرانسجنڈر استعمال نہیں کرتے. یہ راستہ کھولا گیا ہے گیز کے لیے اور ہومو سیکسولز کے لیے. ہوگا یہ فار ایگزامپل ایک آدمی شناختی کارڈ بنوائے گا اور اس کے اوپر اس کی جنس عورت لکھی ہوگی. اب آپ مجھے بتائیے کون سی عورت ہے جس کے پاس مولوی جا کے اس کو دیکھتا ہے کہ بھائی جان یہ مرد ہے یا عورت. وہ ایک مرد وہاں آئے گا، وہ جا کے کہے گا آپ بنت فلاں فلاں، شناختی کارڈ موجود، ان کا دونوں کا نکاح ہو جائے گا. یعنی بالکل انتہائی رازداری اور خاموشی کے ذریعے آپ نے پاکستان میں گے میرج الاؤ کر دی ہوئی. اور یہ آخری تحفہ تھا حضرت قبلہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا. انہوں نے جاتے جاتے یہ کیس پاس کیا، اس کے بعد یہ دب گیا اور اس کے بعد الیکشن کے ہنگامہ شروع ہو گئے. مجھے تو اچانک دو لڑکے بیچارے واقع انہوں نے آ کے بتایا کہ صاحب یہ پاس ہو گیا، جس کی وجہ سے میں شریعت کورٹ کے اندر گیا ہوں. اور میں چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کرام کو عقل اور ہوش دے. 2 تاریخ کو انشاءاللہ العزیز ہم پیش ہو رہے ہیں شریعت کورٹ کے اندر اس بل کے خلاف، اور اس کو شریعت کے حساب سے بھی اور عالمی قوانین کے حساب سے بھی. اب امریکہ میں بھی یہ چیز نہیں ہے، ہر جگہ میڈیکل ایگزامینیشن جو ہے وہ کمپلسری قرار دیا گیا ہے. ان ملکوں میں ہے جہاں انہوں نے گے میرج الاؤ کی ہوئی ہے، وہاں امریکہ کے ریاستوں میں جہاں گے میرج الاؤڈ نہیں ہے وہاں نہیں ہے. جہاں الاؤڈ ہے وہاں پر یہ چیز موجود ہے پرسیپشن کی بنیاد پہ. تو یہ بنیادی طور پہ ایسی تکلیف سے صورتحال آ چکی ہے جس کی وجہ سے جس نے ہمارے ساری اخلاقیات کو تباہ کر دیا. چلیں جی دیکھتے ہیں کیا آپ دو کو اس کی سماعت کیا ہوتی ہے اور کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے. ہمیں بھی انتظار رہے گا. ناظرین پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے. کل انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے نئی خبروں نئے موضوعات کے ساتھ. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.